اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال کی نظم ذوق و شوق کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور میں اس کو آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر دیتا ہوں۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب۔ اب یہ والا بند جو ہے یہ نعتیہ بند ہے اور یہ علامہ صاحب کی آپ یوں سمجھیں کہ ایک کلائمیکس ہے، ان کے سارے کلام کا ایک شاہکار ہے یہ بند۔ تھوڑا سا آپ ذرا ذہنوں میں تازہ کر لیجئے اس کا نظم، پورے اس پوئم کا۔ آپ کو یاد ہے کہ علامہ صاحب نے اس کو شروع کیا تھا صحرا میں صبح کے ایک خوبصورت منظر سے، اس منظر کا بتایا اور اس کی خوبصورتی اور اس کا حسن جو ہے اس کو ایسے بیان کیا کہ جیسے آپ خود وہاں پہ موجود ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر ایسے نور کی ندیاں رواں اور چشمہ آفتاب، ایسے الفاظ استعمال کر کے اس کو چار چاند لگا دیے۔ پھر اس کے دوران میں ہی، یعنی اس مظاہر فطرت کے بیان کے دوران میں ہی تھوڑا سا اشارہ کیا، کوہ اعظم کا ذکر کیا اور بتا دیا کہ وہ مدینے کی طرف ایک طرح سے روحانی سفر پر گامزن ہے۔ ریگ نواح کاظمہ کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ وہ ایک ایسے سفر پر ہیں جس میں جو ریگستان اور صحرا ہے اس نے ایک طرح سے اس کا ماحول ایسا ویلکمنگ ماحول ہے ان کے لیے کہ اس کو ان کے لیے یعنی ریت بھی جو ہے وہ ویلوٹ کی طرح نرم ہو گئی ہے، جیسے ایک کارپیٹ ہوتا ہے مثل پرنیاں، اور وہ اس پر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ راستے میں ایک پڑاؤ ہے جو غالباً یہ ریگ نواح کاظمہ کے پاس ہی، اس کے فوراً بعد ہی انہوں نے بتا دیا کہ یہاں کارواں، یہ کاظمہ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ شریف سے جب آپ نارتھ کی طرف نکلتے ہیں تو کاظمہ کا علاقہ آتا ہے۔ یہ وہی ہے جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلا حملہ جو کیا تھا اتمام حجت کے بعد، جو صحابہ نکلے تھے سید ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، تو وہ سب سے پہلا اس علاقے میں ہوا تھا، کاظمہ کے علاقے میں۔ تو یہ آپ یوں سمجھیں کہ چونکہ علامہ صاحب اس وقت فلسطین میں ہیں تو فلسطین میں بیٹھ کے وہ اشعار لکھ رہے ہیں، تو وہاں سے وہ سفر کر رہے ہیں مدینے کی طرف، تو وہ نارتھ ویسٹ سے ٹریول کر رہے ہیں، تو راستے میں مدینے کے بالکل باہر ہی یہ کاظمہ کی جگہ ہے۔ تو یہ بڑا اچھا انہوں نے ایک طرح سے یعنی اس کو ریالٹی بنا کے رکھ دیا ہے، اور اس مقام پر ان کو جہاں پہ بہت سارے کارواں رکتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کی آواز آتی ہے اور وہ ان کو اس مرتبے پر فائز کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم اہل وصال نہیں ہو بلکہ اہل فراق ہو، مطلب یہ ہے کہ تمہاری مقام یہی ہے، تمہیں مدینہ شریف جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں یہیں پہ حاضری ہو گئی ہے، تم نے جو کچھ عرض کرنی ہے، جو سلام عرض کرنا ہے، جو گزارش کرنی ہے، وہ یہیں پہ تم کہہ دو، تو وہ تم یوں ہی سمجھو کہ تمہارا حضور ہو گیا۔ اہل فراق اور اہل وصال میں یہ فرق ہے، اہل فراق کے لیے عیش دوام ہے، یہی تمہاری منزل ہے، یہی تمہارا مقام۔ تو وہاں سے پھر وہ اپنا دکھ بیان کرنا شروع کرتے ہیں کہ میرے لیے یہ میں حیات جو ہے وہ زہر ہے، اس بزم کائنات کو پرانا کیوں ہو گئی، یہ پرانی ہو گئی ہے، جبکہ مجھ پر جو کچھ وارد ہوتا ہے وہ تازہ ہے۔ اور اس اہل حرم والے جو ہیں میرے ساتھی، انہوں نے بت قدے بنا لیے ہیں اور مجھے ان بت قدوں کے بت توڑنے کے لیے ایک غزنوی کا انتظار ہے۔ اور اب جو حالات ہو گئے ہیں، نہ عرب کے ذکر میں وہ سوز باقی رہا ہے، نہ عجم کے فکر میں وہ ساز باقی رہا ہے، عربیوں کے وہ مشاہدات باقی نہیں رہے، عجمیوں کے وہ تخیلات باقی نہیں رہے۔ اب جو جتنا بھی ایک حجاز کا قافلہ ہے جو کبھی شاہ سواران امت پر مبنی ہوتا تھا، آج اس میں کوئی ایک بھی حسین نہیں ہے، اور ابھی تک
اس کی ضرورت ہر جگہ پہ محسوس ہوتی ہے۔ تو عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے، یہ عشق کی کمی ہے، یہ اس جذبہ شوق کی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ اور میں اس ایک غزنوی یا اس شخصیت کے انتظار میں ہوں جو آئے گا اور اس صومنات کے اس بتکتوں کو توڑے گا۔ اس کا بیان بھی کر دیا کہ کیا کمی کیا ہے، اور پھر وہ جو کمی ہے، وہ جو جس چیز کی کمی ہے اس کی اہمیت بھی بتا دی، اور آخری درجے میں بتا دی کہ وہ کوئی عام چیز نہیں ہے، وہ جذبہ شوق، وہ صدق خلیل بھی ہے، صبر حسین بھی ہے، اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے، وہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ آخری درجے میں اس کو بیان کر دیا۔ اس کے بعد براہ راست مخاطب ہو گئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان کی مدح شروع کی، اور ان کو بتایا کہ آپ آیا کائنات میں معنی دیریاب ہیں، یعنی آخری رسول ہیں، اور اس قافلہ ہائے رنگ و بو میں، یعنی اس کائنات میں جس شخصیت کی تلاش تھی وہ آپ ہی ہیں۔ لیکن اب ایک عرصہ گزر جانے کے بعد جلوتیان مدرسہ جو ہیں وہ بصارت سے محروم ہو گئے ہیں، ان کے دل مردہ ہو گئے ہیں، اور جو خلوتیان میکدہ ہیں، یعنی خانقاہ کے جو لوگ ہیں، خانقاہ میں بیٹھ کر جو اس دین پر کام کرتے ہیں، یا جو صوفیاء کرام ہیں، وہ ان کی طلب ختم ہو گئی ہے، اور ان کے جو پیالے ہیں وہ خالی ہو چکے ہیں۔ لیکن میں اس سارے ماحول میں جس میں یہ ساری چیزیں خرابی کی طرف گامزن ہیں، میں ہوں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میں اس کی تلاش میں ہوں، اور میری تمام سرگزشت کھوئے ہوں کی جستجو۔ یہ جو جملہ ہے، یہ جو مصرع ہے، میں نے عرض کیا تھا، یہ صرف اس نظم میں ہی نہیں بلکہ علامہ اقبال کے پورے کلام میں، پوری زندگی میں جو کچھ بھی انہوں نے کلام تخلیق کیا ہے، اگر اس کا آپ سمجھیں کہ یہ ایک مصرع اس سارے کلام کی نمائندگی کرتا ہے تو یہ درست ہوگا کہ میری تمام سرگزشت کھوئے ہوں کی جستجو۔ وہ اسی جستجو میں ہے کہ کوئی حسین اٹھے، کوئی غزنوی اٹھے، اور جو اٹھ کر اس جو سومنات بنا دیے گئے ہیں اہل حرم کی طرف سے، ان کے بتوں کو توڑے، اور وہ نئے واردات جو مجھ پر ہوتے ہیں ان سے پوری امت کو آشکار کر دے۔ پھر اپنی آواز کو شامل کیا اور بتایا کہ میرے نفس کی یہ جو ہوا ہے، جو میری نوا ہے، باد صبا جس طرح خار و خس کو نشو و نما کرتی ہے، اسی طرح میں آرزو کو نشو و نما دیتا ہوں، دل کی آرزو کو، اور میری نوا میں خون دل بھی ہے اور خون جگر بھی ہے۔ یہ کوئی عام آواز نہیں ہے، یہ ایسے ہی سمجھیں کہ رگے ساز میں کسی صاحب ساز کا لہو خود گردش کر رہا ہے۔ اور پھر فرصت کشم کشمدہی دل بے قرار رہا، یک دو شکن زیاد کن یہ سوئے تابدار رہا، یعنی ان سے گزارش کی۔ اب اس کے بعد اب وہ نعتیہ کلام شروع ہوا ہے، اور یہ نعتیہ کلام جو ہے، میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ایک طرح سے ہماری نعتیہ روایت میں، نعتیہ ادب کی روایت میں اس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ یعنی لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ اب کریں گے کیا؟ یعنی اس نعتیہ کلام کے بعد وہ گزارش پیش کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نعت کیا ہے، اس پہ ہم تھوڑا سا کلام کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کیا کہتے ہیں۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ لوح کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ تختی جس پر لکھا جاتا ہے، قلم جس چیز کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اور لوح پر قلم سے کوئی چیز لکھیں تو کیا بنتا ہے؟ کتاب۔ یہ تو اس کے عمومی معنی ہیں، لیکن اس کو تقدس دے دیا، لوح محفوظ، قلم، علم القرآن بالقلم، علم الانسان بالقلم، اور تیرا وجود الکتاب۔ تو یہ تینوں چیزوں سے اس کی نسبت چونکہ قرآن مجید سے کر دی تو اس کو وہ تقدس حاصل دے دیا۔ لیکن بتا کیا رہے ہیں؟ یہ تینوں چیزوں کو استعارے کے طور پر، یعنی اس کا ادبی پہلو کیا ہے کہ تینوں الفاظ کو مستعار لے لیا ہے، استعارے کے طور پر لے لیا ہے، اور وہ کہہ دیا کہ وہ آپ ہی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ہی کی شخصیت جو ہے وہ لوح بھی ہے، آپ ہی کی شخصیت قلم بھی ہے، اور آپ کی شخصیت ہے جو آپ کا وجود جو ہے وہ الکتاب ہے۔ سیدہ عائشہ کی ایک حدیث بھی ہے نا، آپ سے روایت ہے کہ انکا لخلق نظیم ہے نا، ایک تو یعنی آپ کا خلق جو ہے وہ قرآن تھا، مشہور ایک ہے نا روایت
کہ آپ کا خلق جو ہے کیا تھا، وہ قرآن تھا، یعنی ایک طرح سے وہ بھی مستعار لیا لفظ، استعارہ ہے یہ بھی. تو آپ کا یعنی اخلاق ایسا تھا کہ کتاب کی ایک مجسم شکل تھی کتاب کی، قرآن کی. تو بالکل وہی چیز لی ہے. لیکن اس میں آپ دیکھیں گے جیسے ہماری یعنی یہ مبالغے کے صیغے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں نا، یعنی شاعری میں جو مبالغہ ہوتا ہے اس میں اگر وہ حقائق بالکل حقیقت کے قریب ترین ہو جائیں تو وہ بنتی ہے اعلیٰ شاعری. یعنی آپ جانتے ہیں کہ شاعر کا تو کام ہوتا ہے مبالغہ کرنا. شاعری بنتی جب ہے جب آپ اس کو مبالغہ کر دیتے ہیں، عموم سے اٹھا کے ایک مبالغے کی چیز بنا دیتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے اس نعت میں، آپ دیکھیں گے کہ وہ مبالغہ جو حقیقت پر مبنی ہوگا. آپ جانتے ہیں نا کہ نعت یا شاعری میں ہماری جو روایت ہے وہ کہاں، مثال کے طور پہ حسان بن ثابت ہیں، ان کی وہ مشہور ہے نا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یعنی یہ ختم ہے اس پر نعت، یہ اس سے بڑا کوئی کلام ہو نہیں سکتا جو کچھ یہ ایک شعر میں بیان ہوا ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ، آپ سے زیادہ احسن، لم تر قط عینی، میری آنکھوں نے نہیں دیکھا. آپ سے زیادہ احسن میری آنکھ نے نہیں دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ، اور آپ سے زیادہ حسین، لم تلد النساء، کسی عورت نے جنا نہیں اس روئے زمین پر، آپ سے زیادہ حسین. خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو ایسے پیدا کیا گیا ہے ہر عیب سے مبرہ، ہر عیب سے پاک، ایسے آپ کو پیدا کیا گیا ہے کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جیسے لگتا ہے کہ آپ کو تخلیق کرتے وقت خالق نے آپ سے پوچھا کہ بتاؤ کیسے پیدا کروں تمہیں، تو جیسے آپ نے چاہا ویسے آپ کو پیدا کیا گیا. یعنی یہ انتہا ہے کلام کی، شاعری کی. یا ہم دیکھتے ہیں کہ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و با یزیدی. جا عزت بخاری کا شعر ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ادب گاہی زیر آسماں، آسمان کے نیچے عرش سے بھی زیادہ نازک تر ایک جگہ ہے، ایک ادب گاہ ہے. آسمان سے نیچے عرش سے زیادہ نازک تر ایک ادب گاہ ہے، وہ کون سی ہے؟ نفس گم کردمی آیت جنید و با یزیدی. جا اس جگہ پر جنید بغدادی اور با یزید بستامی بھی اپنے حواس کھو بیٹھتے ہیں، نفس گم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، غالب نے تو سیدھے سیدھے کہہ دیا، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزیشتم، ثنائے خواجہ بیزداں گزیشتم، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است. یعنی میں نعت جو ہے نا ثنائے خواجہ، وہ میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، وہ میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں. بیزداں گزاشتے، میں اس کو یزداں پہ چھوڑتا ہوں. کیوں؟ کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مرتبہ کیا ہے اس کو اللہ کے سوا اور کوئی صحیح نہیں جانتا، یہ اصل مرتبہ اللہ ہی جانتے ہیں. یہ دیکھیں نا، یہ چیزیں آپ ایک روایت میں دیکھ رہے ہیں نا، یا خود اقبال ہی کا وہ دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. پھر ایک اور بڑی مشہور ہے بلغ العلا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. یعنی یہ بھی انتہا ہے. بلغ العلا بکمالہ، بالغا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے. بالغا کہاں پہ پہنچ گئے؟ علا، بلندیوں پر. کیسے پہنچ گئے؟ بکمالہ، اپنے کمال کے ساتھ. بالغ العلا بکمالہ، اپنے کمال کے ساتھ بلندیوں پر پہنچ. کشفا، کشفا یعنی آپ نے چھاٹ دیا، آپ نے دور کر دیا، کشف کر دیا، چھاٹ دیا. دجا، تاریکی کو، اندھیروں کو، آپ نے تاریکیوں کو دجا سمجھتے ہیں نا. یہ غالب نے بھی ایک جگہ باندھا نا، اس زلف پہ پھبتی شب دیجور کی سوجی، اندھے کو اندھیرے میں بہت دور.
تو یہ جو دیجور ہے، دجا، دجا یعنی تاریکی، تو کشفت دجا بجمال ہی، کہ آپ نے اپنے جمال کے ساتھ، اپنے حسن جمال کے ساتھ تاریکیوں کو چھاٹ دیا، ٹھیک ہے. اور حسنت جمیع خصال ہی، یعنی جتنی بھی اچھائیاں ہیں وہ آپ کے خصائل میں جمع ہو گئی. حسنت جمیع خصال ہی، آپ کے خصائل میں جمع ہو گئی. اور صلو علیہ وآلہ، آپ پر درود ہو اور آپ کی آل پر درود ہو. یہ نعتیہ روایت پنجابی کا بھی چلیں ایک سنا دیتا ہوں. اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تھیں شاناں سب بنیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں. تو یہ دیکھیں، یہ ایک پوری روایت ہے، یعنی کہاں عربی، فارسی، اردو اور جتنے بھی میں نے آپ کو پنجابی وغیرہ کی ایک روایت کا ایک جسٹ ایک گلمپس دیا ہے. یہ وہ شاعری ہے کہ جو مبالغے کے ساتھ حقیقت کے قریب یہ چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو اعلیٰ کلام بناتی. تو علامہ صاحب نے یہاں پر جو لکھا ہے وہ لکھتے ہیں، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبدے یا بگینہ رنگ، تیرے محیط میں حباب. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں. تھینک یو.